آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کی تلاوت سے تمہارا دل روشن ہو جائے گا، تمہارا دل منور ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے دنیا میں اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے نیکیوں کا خزانہ بن جاتا ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کیجئے، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر یہ قرآن پاک کا نزول ہوا، یہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہم کو ملی ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، میرے مصطفیٰ پر یہ کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی عظمتوں کو دیکھو، قرآن کی برکتوں کو دیکھو، قرآن کی قدر و منزلت کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کیسی عظیم کتاب ہم کو دی ہے۔ میرے پیارے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بنگلہ بنا لیا، جس نے بہترین کوٹھی بنا لی، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا بہترین اور کامیاب انسان ہے۔ جس نے 10-20 گاڑیاں خرید لی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ یا جس نے بہت لمبا چوڑا کاروبار کھڑا کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان بہت کامیاب ہو گیا ہے۔ یا جس انسان نے کوئی ڈگری حاصل کر لی، کوئی انجینئر، کوئی ماسٹر، ڈاکٹر بن گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے، بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ بہترین کہے، جس کو اس کے رسول بہترین کہے۔ ہم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا یہ بتائیے سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے مرتبے اور مقام والا انسان کون ہے، اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ما لم تعلم، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، یعنی جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ سب سے بہترین مقام اس کا ہے، سب سے بڑا مقام اس کا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ یقین جان لو، قرآن کی عظمتوں کو اگر تم نے اپنے دل میں اتار لیا تو یقین جان لو کہ دنیا اور آخرت دونوں آباد ہوتی چلی جائیں گی۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یقین جانو، قرآن پاک بڑی مقدس کتاب ہے اور اس کے پڑھنے والے بھی بڑے مقدس ہوتے ہیں۔ قرآن کا ادب و احترام کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی جنت نصیب فرما دیتا ہے۔ ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ معین الدین چشتی حسن اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا فاسق و فاجر تھا، بڑا گناہگار اور بڑا خطا کار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا تو جنتی محلوں میں ٹہل رہا ہے، جنتی تاج اس کے سر پہ سجا ہوا ہے۔ پوچھا خواب میں دیکھنے والے نے، کہا اللہ نے تم پر یہ انعام و اکرام کیسے عطا کیے ہیں، اللہ نے تم پر اتنا رحم کیسے کیا کہ تمہیں جنت عطا فرما دی ہے، جنتی تاج عطا فرمایا ہے۔ یہ کہنے لگا گناہگار تو یقیناً بہت تھا، خطا کار تو بہت زیادہ تھا، بہت بڑا مجرم و نکارہ تھا، لیکن ایک نیکی کیا کرتا تھا اور وہ نیکی اللہ کو بہت زیادہ پسند آ گئی ہے، اور وہ نیکی یہ ہے جہاں بھی قرآن پاک کو دیکھتا تھا بڑی عظمت کے، بڑی اچھے طریقے کے ساتھ، بہت عزت و عظمت کے ساتھ میں قرآن کے ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور محبت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہتا تھا، قرآن پاک کو ادب و احترام کے ساتھ چوم لیا کرتا تھا۔ اللہ کو قرآن کا ادب کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی کے واسطے سے میری بخشش و نجات فرما دی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کی عظمت کی وجہ سے، جس کی محبت کی وجہ سے اللہ نے گناہگار کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا ذہن کو قریب کرو، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت رکھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نصیحت رکھی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بخشش رکھی ہے۔ یقین جان لو، قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو لوگ قرآن کے پڑھنے میں اگر پڑھنے والے کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی بہت اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کیجئے،
حضرت علامہ یافی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملک یمن کے بعض صالحین میں سے کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب میری ملاقات ہوئی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک جنازے کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، جیسے ہی واپس ہوئے تو اچانک میں ایک بھیانک دھماکے دار آواز آتی ہے، ایک گرجدار آواز آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم لوٹ کر گئے، ہم نے دیکھا تو ایک کالا کتا قبر سے نکل کر جا رہا تھا۔ ہم نے پوچھا ارے تو کیا بلا ہے، تو کیا مصیبت ہے؟ کیا یہ گرجدار جو آواز آئی ہے یہ چوٹ تیرے لگی ہے یا صاحب قبر کے لگی ہے؟ وہ کالا کتا کہنے لگا یہ چوٹ میرے ہی لگی ہے اور میں اس صاحب قبر کے بد اعمال ہوں، یعنی میں برائیاں ہوں، میں اس کے گناہ ہوں۔ کہا تیرے کیسے لگی؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں اس کی بد اعمالی تھی اور اس کے قریب عذاب ہونے والا تھا، اچانک میں وہ قرآن کی صورت آ گئی دنیا میں جس کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا، اور اس کے آنے کی وجہ سے میرے دھماکے دار ایک کوڑھا لگا جس کی وجہ سے میں نکل کر بھاگنے لگا۔ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو تو صحیح، یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ قرآن کی ایک صورت کی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے بچا دیا ہے۔ اگر تم نے محبت رسول کے ساتھ، اگر خالص دل کے ساتھ اگر قرآن کی تلاوت کی ہے تو یقین ہے مجھے کہ اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے گا، اللہ تم پر اپنا کرم فرمائے گا، اس لیے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ قرآن تمہاری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا اور تم کو داخل جنت کراتا ہوا نظر آئے گا۔ علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار پکار کر کہتے ہیں دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا ہی صحیح بھاری بھروسہ تیرا، اور ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ لیکن یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ اپنی قبر کی تیاری کتنی ضروری ہے، اپنے میدان محشر کی تیاری کتنی ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کو بد اعمالی میں مت گزارو، دنیا کو گناہ اور خطاؤں میں مت گزارو، دنیا کو نافرمانی میں مت گزارو، ورنہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی قبر تمہارے لیے کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ میدان محشر کوئی آسان چیز نہیں ہے، قبر کے عذاب بہت مشکل چیز ہے۔ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار ان قبر کے عذابوں کو سننے کے بعد رو جایا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے۔ آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو، آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو، قرآن کے پڑھنے کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، قرآن کے پڑھنے کی اور سننے کی برکتیں کیا ہوا کرتی ہیں، اس کو ذرا ملاحظہ کرتے چلو، ذرا ذہن کو قریب کرو۔ حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے گھر میں رات کو سو رہا تھا، اچانک میں میری آنکھ کھل جاتی ہے، کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتا رہا لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ جب بہت دیر ہو گئی مجھے سوتے کوشش کرتے کرتے کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے اس کے باوجود بھی نیند نہ آئی۔ میں فوراً سے پہلے اٹھا اور اٹھنے کے بعد باوضو ہوا اور قبرستان چلا گیا، بہت دیر تک اللہ کا ذکر کرتا رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سارے مردے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور کسی ایک بانٹنے والا ایک کونے میں کھڑے ہو کر کچھ تقسیم کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا نہ ایسا نہیں ہے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ایک قرآن کے پڑھنے والا اس قبرستان کے قریب سے گزرا تھا اور اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت کو پڑھنے کے بعد تلاوت پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس قبرستان کے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کر دیا تھا۔ 1 سال ہو گیا ہے، اس 1 سال سے آج تک ایک سورت کے ثواب کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا ذہن کو قریب کرو۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو یاد ہو جاتی ہے بآسانی۔ بتاؤ ایک سورہ اخلاص کی پڑھنے کی برکتیں یہ ہے کہ 1 سال تک اس کا ثواب تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن کے ایک پارے کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، پورے قرآن کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اور جس کے دل میں قرآن اتر جائے، حافظ قرآن ہو جائے تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو۔ میرے آقا
مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو پڑھنے والا بن جائے، قرآن کو حفظ یاد کر لے، قرآن کے پڑھنے والا ہو جائے، جب قیامت کا دن آئے گا اور قرآن کے پڑھنے کے بعد جو ہے جس چیز کو قرآن نے حلال کہا ہے اس کو وہ حلال سمجھے اور حلال پر عمل کرے، قرآن نے جس چیز کو حرام کہا ہے وہ اس کو حرام مانے اور قرآن پر پوری طریقے سے عمل کر کے اپنی زندگی گزارے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو 10 ایسے رشتہ دار کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ قرآن پڑھنے والا ان 10 رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا اور شفاعت کرنے کے بعد داخل جنت کرائے گا۔ بتاؤ ایک حافظ قرآن کا یہ مرتبہ ہے تو میرے پیارے غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہگار امتی داخل جنت ہوتے چلے جائیں گے۔ علم و حکمت کے تاجدار، علم و حکمت کے شہریار بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں، سنیوں کے رہنما پکار کر کہتے ہیں، عاشق مصطفیٰ پکار کر کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لے جب تو بنائی ہے، سبھی نے للکار دیا صفے محشر میں، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ ذرا ذہن کو قریب کیجئے، قرآن کی عظمتوں کو ملاحظہ کیجئے، قرآن کی بلندیوں کو ملاحظہ کیجئے، قرآن کی برکتوں کو ملاحظہ کیجئے۔ یہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ قرآن کو نازل کر کے اللہ نے ہم پر کروڑوں کروڑ احسان کیا ہے۔ آؤ ذرا ذہن کو قریب کرتے ہیں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہے مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام ایک جنازے کو لے کر آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں آقا ایک جنازہ تیار ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس جنازے اس کے اوپر اس شخص کے اوپر 4 درہم کا قرض ہے اور جو قرض لے کر مر جائے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ تم لوگ پڑھو اور جا کر تجہیز و تکفین کر دو۔ صحابہ کرام لوٹ ہی رہے تھے، اتنے میں طائر سدرہ حضرت جبریل امی حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اس شخص پر جتنا قرض ہے میں اس کا قرض ادا کروں، اور آقا آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ کو کیوں منع کر دیا؟ یہ شخص بخشا ہوا ہے اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل ذرا یہ تو بتاؤ یہ اشرافت و کرامت کس وجہ سے ملی ہے، یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے، یہ عظمتیں شخص کو کس وجہ سے ملی ہیں، کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول ہو گئی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا یہ جب دنیا میں زندہ تھا یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ کو اور سورت کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی یکتائی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی بزرگیوں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی ثنا کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کو اپنی وحدانیت کا بیان بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی یکتائی بڑی پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، بس اللہ کو یہ پسند آیا اور اللہ نے اس کی بخشش و نجات فرما دی ہے، اور جو لوگ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوں گے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے گا، اللہ انہیں بھی بخش دے گا۔ میری قوم کے لوگوں ذرا ذہن کو قریب کرو، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اور اللہ نے کچھ پیغام لے کر بھیجا ہے، آپ کا جو امتی بھی ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی، اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا ہے جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا، یعنی جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی آسانی سے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا ذہن کو قریب کرو، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اور جو شخص بھی آپ کا امتی 5 نمازوں میں اس کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لے گا اور جب قیامت کا دن آئے گا یہ زمین
तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, माँ बेटी से भागेगी, यानी कोई किसी का साथ देने तैयार न होगा। अल्लाह कहरो गजब में होगा। बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार लोग अल्लाह के कहरो गजब से डर रहे होंगे, अल्लाह के कहरो गजब से कांप रहे होंगे, अल्लाह के कहरो गजब के आगे थर्रा रहे होंगे। ऐसे आलम में जब कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, ये सूरत आएगी, यानी सूरह इखलास आएगी, और अपने पढ़ने वाले की और उसके जितने आइज़ा अकरीबा होंगे, उसके जितने रिश्तेदार होंगे, उन तमाम की शफाअत करेगी और दाखिले जन्नत कराती हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे आका का वसीला है, ये कुरान की अजमतें हैं। अगर कुरान पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी आबाद होती चली जाएगी, आपकी आखिरत आबाद होती चली जाएगी। और जहन को करीब करो, मेरे मुस्तफा के दामन को पकड़ो, हुजूर के इश्क को अपने दिल में बिठाओ, सारी कायनात आपके कदमों पर गिरती हुई नजर आएगी। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। ये कुरान की अजमतें हैं, ये कुरान की बुजुर्गी है। अगर अपने दिल में आपने बिठा लिया तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद हो जाएंगी। कुरान की अजमतों को अपने दिल में बिठाइए, कुरान की बुजुर्गी को अपने दिल में बिठाइए। कुरान एक ऐसी अजीम किताब है कि अगर इसका अदब व एहतराम किया जाए, इससे मोहब्बत की जाए, और जो कुरान में अल्लाह ने अहकाम नाजिल किए हैं उन तमाम पर अमल किया जाए, तो इंसान की ज़िंदगी की मेराज होती चली जाती है, इंसान की ज़िंदगी में बहारें आ जाती है। आज मेरे प्यारे हम ये समझते हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि कुरान जो है, कुरान सिर्फ कुरान खानी की किताब है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, बल्कि कुरान तो वो बाबरकत किताब है कि अगर इसका अदब व एहतराम भी कर लिया जाए तो अल्लाह उसके वास्ते और वसीले से हमारी बख्शिश और नजात फरमा देता है। इमाम महमूद गजनवी एक बहुत बड़ा बादशाह है, बड़े नेक परहेजगार गुजरे हैं। महमूद गजनवी एक मर्तबा एक कमरे में जाकर आराम करते हैं, रात का आलम है, देखते हैं कि जहां पर आप आराम कर रहे हैं उसी कमरे में ताक में कुरान पाक रखा हुआ है। आपने ख्याल किया, बताओ जिस कमरे में मैं सोऊं उसी कमरे में कुरान पाक रखा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। आप कुरान पाक को उठाते हैं और उठाने के बाद दूसरे कमरे में रख आते हैं। फिर ख्याल आता है अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि तू अपने एक कमरे में आराम करता रहा और कुरान को दूसरे कमरे में रख आया, कहा मैं क्या जवाब दूंगा। महमूद गजनबी हैं, कुरान पाक को उठा कर लाते हैं, बावुजू होते हैं और पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहते हैं। महमूद गजनबी का जब इंतकाल हो गया, किसी शख्स ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, ए गजनबी बताओ तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया। महमूद गजनबी कहते हैं न जाने बाकी नेकियों का क्या हुआ, लेकिन अल्लाह को एक नेकी मेरी बड़ी पसंद आई है, अल्लाह को मेरी एक नेकी बड़ी पसंद आई है और अल्लाह ने उसी नेकी के बदले में मुझे माफ फरमा दिया है, मुझे दाखिल जन्नत कर दिया है। और वो मेरी नेकी ये है कि मैंने कुरान पाक का जो अदब एहतराम किया था, कुरान पाक की जो तिलावत की थी, कुरान पाक की अजमत को जो अपने दिल में बिठाया था, अल्लाह को वो इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश और नजात फरमा दी। लेकिन आज हम बेनमाजी हो रहे हैं, हम कुरान को भूलते चले जा रहे हैं, हम खुद भी कुरान पाक पढ़ने के शौकीन नहीं रहे, हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हम खुद कुरान की बरकतों से दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम मौत से अपनी बिल्कुल दूर हो गए, आज हम अपनी कब्र को भूल गए। आओ जरा चलते हैं, हजरत खलीफा अब्दुल मलिक है, इसकी बारगाह में एक शख्स आता है और बड़ा ज़ारो कतार रोने लगता है। बहुत देर जब ज़ारो कतार हो जाती है इसको रोते रोते, मेरे प्यारे खलीफा अब्दुल मलिक कहते हैं क्या मामला है जरा तू अपना बता। ये शख्स अर्ज करता है ए खलीफा अब्दुल मलिक, मैं कफन चोर था और मैंने अब का 5 कब्रों से कफन चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने
نے ان سے عبرت حاصل کی اور میں نے جو ہے اب میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ خلیفہ عبد الملک کہتے ہیں بتا تیرا کیا معاملہ ہے، بتا تیری بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ یہ کفن چور عرض کرتا ہے اے خلیفہ عبد الملک، گزشتہ رات میں قبرستان جب کفن چرانے کے لیے گیا، میں نے ایک قبر کو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا سر جو ہے، مردے کا چہرہ جو ہے وہ کعبے سے پھرا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا کہ بتاؤ جس کا چہرہ کعبے سے پھر گیا ہو یقیناً اللہ اس سے ناراض ہے، یقیناً وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ رات کے سناٹے میں بھاگ چھوٹا، لیکن اتنے میں غیب سے آواز آئی اے قبر کھودنے والے، تجھے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس مردے سے، اس صاحب قبر سے پوچھ کہ اللہ تجھ سے کیوں ناراض ہوا ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا کیا سبب ہے۔ یہ کفن چور کہتا ہے میں نے کہا میرے اندر اتنی ہمت و طاقت نہیں ہے کہ میں رات کے سناٹے میں، اس اندھیری اور تاریکی میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیری میں میں قبر کے قریب چلا جاؤں اور میں صاحب قبر سے اس کے عذاب کا سبب دریافت کروں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ میرے پیروں سے زمین کھسک گئی، لیکن پھر غیب سے ندا آتی ہے اے بندے بھاگنا نہیں ہے بلکہ صاحب قبر سے پوچھ کہ اللہ تجھ سے ناراض کیوں ہوا ہے، تو نے دنیا میں کون سی ایسی خطائیں کی تھی، تو نے دنیا میں کون سا ایسا جرم کیا تھا، تم نے دنیا میں کون سا ایسی خطا کی تھی۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ کفن چور کہتا ہے میں بہت ہمت کر کے اس قبر تک گیا، اور جب اس قبر تک گیا تو میں نے جا کر پوچھا بتا تجھ پر عذاب کا کیا سبب ہوا ہے، اللہ تجھ سے ناراض کیوں ہوا ہے۔ غیب سے ندا آتی ہے یہ آدمی دنیا کے اندر شراب پیتا تھا اور یہ آدمی دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آج ہماری قوم کے اندر شراب کی نحوست بڑھتی چلی جا رہی ہے، نشہ کاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو تو اس نشے کی لت میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، اس نشے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے نشہ یہ ایک ایسی بری چیز ہے، یہ ایسی خراب چیز ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر ایک انسان نشہ خور ہو جاتا ہے تو ایک گھر برباد ہو جاتا ہے، ایک فیملی برباد ہو جاتی ہے، ایک اس کی زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ جو قوم نشے میں پڑ جاتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تم اس دنیا میں نشہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، اس دنیا میں آنے کا مقصد تمہارا صرف دنیا میں نشہ کرنا نہیں ہے، اور جسے نشے کی عادت لگ جاتی ہے وہ صرف اپنے آپ کو نشہ کرنے کے لیے ہی سمجھتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، بس اسے نشہ ہی اچھا لگتا ہے۔ اس نشے کو ختم کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، اللہ تم پر اپنا کرم فرمائے گا۔ زناکاری دیکھو تو ایک عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج زناکاری کے عام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کو بہت لیٹ کر دیا ہے، بیٹی اور بیٹے بیچے جا رہے ہیں۔ غریب کی بیٹیوں کو بھی دیکھو کہ غریب کی بیٹیاں کا دل کیا کہتا ہوگا کہ اگر ہمارے باپ کے پاس بھی مال ہوتا، ہمارے باپ کے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو ہمارا نکاح کر دیتا، ہماری شادی کر دیتا۔ لیکن آج غریب باپ کی بیٹیاں رو رہی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، قیامت کے دن تمہیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بیٹوں کا سودا کرنے والے، بیٹوں کو بیچنے والے، شادی بیاہ کو بہت مہنگا کرنے والے، کل قیامت کے دن تمہیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آؤ ذرا ذہن کو قریب کرو میرے پیارے۔ یہ قبر یہ کہتا ہے کفن چور کہ میں نے دوسری قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کی شکل جو ہے خنزیر کی طرح بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مردے کے سارے جسم میں، ہاتھ اور پیروں میں آگ کی بیڑیاں لگی ہوئی ہے۔ میرا دل گھبرا گیا، میں بھاگنے لگا، لیکن اتنے میں آواز آتی ہے اے قبر پر آنے والے، تجھے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ہمارے بندے سے پوچھ کہ اس پر یہ عذاب کیوں نازل ہوا ہے، یہ عذاب میں کیوں گرفتار ہوا ہے، عذاب کا سبب دریافت کر۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا میرے اندر اتنی ہمت و جرات نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں قبر پہ چلا جاؤں، اس لیے کہ بڑی سنسنی خیز رات ہو رہی تھی، چاروں طرف سے جانوروں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، سخت اندھیری اور تاریکی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیری چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، میرے پیروں سے زمین خسک رہی
رہی تھی، آج تک میں نے کبھی ایسا ہولناک منظر دیکھا نہیں تھا۔ کہا قریب جا اور اس سے جا کر عذاب کا سبب دریافت کر۔ کہتا ہے میں نے دھیرے دھیرے قدم رکھے اور جب قبر کے پاس پہنچا تو غیب سے ندا آئی، یہ وہ انسان تھا جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام مال کھاتا تھا۔ آج ہماری قوم کے اندر یہ دونوں گناہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج 2 ٹکے کے مال کو انسان جھوٹی قسم کھا کے یوں بیچ دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی سے مالدار ہو جاؤں گا۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوگی، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ آپ کے پاس حرام کا مال بہت زیادہ ہو، لیکن میرے پیارے اگر حلال کا تھوڑا سا بھی ہے تو وہ بہت زیادہ اس تھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ حرام کے مال کا ایک ایک لقمے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک ذرے کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور قیاس تو تم بہت طاقتور ہو، آج تو پدھان اور دیوان ہو، آج تو تمہاری خطائیں کوئی بتا نہیں سکتا ہے، لیکن قیامت کا جب دن آئے گا تو میری قوم کے لوگوں تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی اور ایک پیر بھی نہ ہلایا جائے گا تم سے جب تک کہ ساری زندگی کا حساب نہ چکا دو گے۔ کسی نے کہا ہے ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا اور کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آج آخر موت ہے۔ یہ کفن چور کہتا ہے میں تیسری قبر پہ گیا اور میں نے جب قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا حال یہ ہے کہ اس کی جیب، اس کی زبان منہ کی بجائے اس کی گردن میں کو لٹک رہی ہے اور اس کے تمام جسم میں آگ کی کیلا گلی ہوئی ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، میں پریشان ہو گیا، بتاؤ اس پہ یہ عذاب کیوں نازل ہوا ہے؟ میں پریشان ہو گیا، میں بھاگ چھوٹا، اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے اے قبر پہ آنے والے، تجھے بھاگنا نہیں ہے، تجھے ادھر ادھر کہیں جانا نہیں ہے، بلکہ تو اس کے قریب آ اور اس سے عذاب کا سبب دریافت کر۔ میری قوم کے لوگوں یہ کہتا ہے ایسی تاریکی میں، ایسے اندھیرے میں، ایسی گھٹا ٹوپ رات میں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی قبر کے قریب تک چلا جاؤں۔ آخر میں نے ہمت کی اور جب قریب گیا تو غیب سے ندا آئی، یہ انسان چغلی کیا کرتا تھا، یہ انسان غیبت کیا کرتا تھا، یہ آپس میں لوگوں کو لڑوایا کرتا تھا، اس بنیاد پر اس پہ یہ عذاب ہوا ہے۔ آج بھی ہماری قوم کے درمیان میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں، میرے پیارے بھائی بھائی کی غیبت کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی چغلی کر رہا ہے، یہاں تک کہ لوگ امام کی تک چغلیاں کرتے ہیں، اس امام کے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بھی لوگ غیبت کرتے ہیں، لوگ اس کی بھی چغلی کیا کرتے ہیں، بھائی بھائی کی سگے چغلی کرتا ہے، پڑوسی پڑوسی کی غیبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اس گناہ سے سچی توبہ کر لو۔ یہ کفن چور کہتا ہے میں چوتھی قبر پہ گیا اور میں نے کیا دیکھا، پہلے کی قبروں سے بالکل الگ ہی منظر تھا، دل دہلانے والا خوفناک منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردہ آگ میں لپیٹے لے رہا ہے، آگ کے سخت عذاب میں ہے اور اس کی سارے جسم آگ میں جل رہا ہے، مردہ تڑپ رہا ہے، مردہ کپ کپا رہا ہے، مردے پہ سخت عذاب ہو رہا ہے۔ میں بھاگ چھوٹا، پھر غیب سے آواز آتی ہے اے آنے والے قبر پر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ تو اس سے پوچھ کہ اس پر عذاب قبر کیوں ہوا ہے، آگ میں کیوں جلایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے ہمت کر کے میں قبر تک گیا اور جانے کے بعد بڑی بمشکل تمام میں نے اس سے پوچھا بتا کیا معاملہ ہے۔ غیب سے ندا آتی ہے یہ شخص دنیا میں بے نمازی تھا، بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس پر یہ عذاب نازل کیا گیا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، نماز کو ضائع مت کرو، اذان کی جب آواز سنو فوراً سے پہلے مسجد میں چلے جاؤ۔ بے نمازی ہونا